ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہرسول جیل سے علاج کے لیے گھاٹی دواخانے لایا گیا اقدام میں قتل، لوٹ مار اور پولیس پر حملے کا خطرناک و خوخار ملزم فرار، پولیس کے ہاتھوں کے بھی اڑ گئے طوطے، ملزم پر ہوا ایک نیا کیس درج۔ کورونا پر قابو پانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ثمرآور، متاثرین کی تعداد میں آ رہی ہے کمی، ضلع کلیکٹر کا اظہار تمانیت۔ گروارے کمپنی کے شیڈ میں قائم ہو رہے وسیع و عریض کووڈ کیئر سینٹر کا میونسپل کمشنر نے کیا معائنہ اور دی ضروری ہدایات۔ پانی سپلائی کرنے والی پرانی اور خستہ پائپ لائنوں کے پھوٹنے کا سلسلہ ہے جاری، علاقہ ریلوے اسٹیشن پر پھر ایک بار پھوٹی پائپ لائن، لاکھوں لیٹر بیش قیمت پانی ہوا ضائع، انتظامیہ کی کارکردگی پر شہریان نے اٹھائے سوال۔ اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ماہ رمضان المبارک، تیسرے و آخری عشرے میں معصوم بچے اپنا پہلا روزہ رکھنے کے لیے لے جا رہے ہیں سبقت، والدین بھی نونہالوں کی کر رہے ہیں ہمت افزائی۔ خبریں تفصیل سے۔ مہلک ہتھیار سے راہگیروں پر حملہ کر کے انہیں لوٹنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جو ہرسول جیل میں قید تھا، جسے علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانہ لایا گیا تھا، لیکن اس شاطر ملزم نے API کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ سال 2017 میں چھاونی علاقے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پنچوٹی چوک کے قریب راہگیروں پر چاقو سے وار کر کے لوٹ مار کرنے والے ملزم شیخ شکیل شیخ عارف پر چھاونی پولیس اسٹیشن میں 2 معاملات درج ہیں۔ ان معاملات کے تحت اس کی گرفتاری کے لیے جرائم شاخ کا اسکواڈ علاقہ پڑے گاؤں گیا تھا تو اس نے پولیس ہی پر جان لیوا حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح اس پر مزید ایک اور معاملہ درج ہوا تھا۔ اس وقت ہی پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا تھا اور تبھی سے وہ ہرسول جیل میں عدالتی تحویل کے تحت قید ہے اور عدالت نے اسے ضمانت بھی نہیں دی ہے۔ اس دوران اس کی گردن کے قریب ایک گانٹ آ گئی، جس کی وجہ سے گزشتہ روز جب پولیس بندوبست کے ساتھ اسے گھاٹی اسپتال لایا گیا، اسے گھاٹی دواخانہ لانے والے معاون فوجدار AS پوار اور خاتون حوالدار اجولا راٹھوڑ بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ ملزم کو ہتھکڑی پہنا کر اس کی رسی تھامے پوار اسے گھاٹی کے وارڈ لے گئے اور ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے اندر گئے تو گیلری میں کھڑے ملزم شکیل نے نظر بچا کر اپنی کلائی پر بندھی رسی کھول دی اور پوار کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر فرار ہو گیا۔ پوار اور راٹھوڑ نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ غائب ہو گیا تو اس کے خلاف بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں مزید ایک کیس درج کر لیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن علاقے سے گزر رہی شہر کو پانی سپلائی کرنے والی 700 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن آج صبح اچانک پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے لاکھوں لیٹر پانی یوں ہی بہہ کر ضائع ہو گیا۔ ناظرین، پانی فراہم کرنے کے لیے ڈالی گئی پائپ لائنز عموماً سردیوں کے موسم میں پھوٹتی ہیں، مگر ہمارے شہر کو پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائن چونکہ بہت پرانی ہو جانے کے سبب نہایت خستہ ہو چکی ہے اور یہ پائپ اب ذرا سا بھی اضافی دباؤ قبول نہیں کرتے، اگر تھوڑا سا بھی پریشر بڑھ جائے تو وہ پھوٹنے لگتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس علاقے میں پائپ لائن پھوٹ گئی تھی، جس کی جنگی پیمانے پر مرمت کر لی گئی تھی۔ آج ایک بار پھر اس علاقے سے گزرنے والی 700 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے شہریان کے حصے کا پانی یوں ہی بہہ کر ضائع ہو گیا۔ گو کہ شہر میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے 1680 کروڑ روپیوں کی لاگت سے نئی واٹر سپلائی اسکیم کو منظوری دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ کب تک مکمل ہوتا ہے، لیکن تب تک AMC انتظامیہ کو سخت چوکسی برتنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت بے وقت پائپ لائن کے پھوٹنے سے شہریان کو ہونے والی پریشانی سے انہیں راحت دلائی جا سکے۔ اورنگ آباد ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد قابو میں ہے، لیکن
خطرہ ابھی مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے۔ یہ بات ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے گزشتہ روز منعقدہ عوامی نمائندوں کی جائزہ میٹنگ میں کی۔ ضلع میں تیزی سے بڑھ رہے کورونا متاثرین کی تعداد پر قابو پانے میں تمام مشینری، عوام اور عوامی نمائندوں کی کاوشیں ثمر آور ثابت ہو رہی ہیں اور اب کورونا سے روبہ صحت ہونے والے متاثرین کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے۔ آئندہ دنوں بھی کووڈ-19 پر قابو پانے اور اس کی زنجیر توڑنے کے لیے سرگرم عمل تمام عملے و افسران پوری مستعدی سے کام کریں، اس طرح کی ہدایت ضلع کلکٹر نے کی ہے۔ سنیل چوہان اپنے دفتر پر کورونا حالات اور احتیاط و اس مرض پر قابو کے لیے جاری اقدامات اور انتظامات کے جائزے کے لیے عوامی نمائندگان کے ساتھ منعقدہ ایک اجلاس سے مخاطب تھے۔ اس اجلاس میں ایم پی امتیاز جلیل، رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، اراکین اسمبلی سنجے شیرساٹ، اتل ساوے، ادے سنگھ راجپوت، ہری بھاؤ باگڑے، ضلع پریشد کی صدر مینا تائی شیلکے، رکن کونسل امبا داس دانوے، میونسپل کمشنر آستی کمار پانڈے، پولیس کمشنر نکھل گپتا، پولیس سپرنٹینڈنٹ موکشدا پاٹل، ضلع پریشد کے سی ای او ڈاکٹر منگیش گونداولے، گھاٹی کی ڈین ڈاکٹر کانا نیڈیکر، ضلع سول سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنی، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ چکل تھانہ میں واقع گرواری کمپنی کے شیڈ میں قائم کیے جا رہے جمبو کووڈ کیئر سینٹر کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے گزشتہ روز معائنہ کیا۔ واضح رہے کہ یہاں 100 تا 150 آکسیجن بیڈ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ گرواری کمپنی کے تمام تر ضروری سہولیات سے آراستہ اس شیڈ میں کمپنی ہی کی طرف سے 100 تا 150 آکسیجن بیڈ کا کووڈ کیئر سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ اس شیڈ کا معائنہ گزشتہ روز میونسپل کمشنر نے کیا۔ اس موقع پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ اس کووڈ سینٹر میں تمام تر بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شیڈ کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ بہتر ہدایات و مشورے بھی دیے۔ اس موقع پر صنعتکار الہاس گولی، میونسپل کارپوریشن کے سٹی انجینئر ایس ڈی پانجھڑے، کارپوریشن کی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر، گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میونسپل کارپوریشن کے انتخابی عمل سے متعلق سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کی سماعت اب 1 جولائی کو ہوگی۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات اپریل 2020 ہی میں ہونے تھے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے وارڈ رچنا کر کے ریزرویشن بھی ظاہر کر دیے تھے، لیکن وارڈز کے تعین اور ریزرویشن کی قرعہ اندازی پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے سابق کارپوریٹر سمیر راجورکر نے اس معاملے پر سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر دی، جس کی سماعت جاری ہے۔ 20 اپریل کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اجلاس پر ہوئی سماعت کے بعد رجسٹرار نے ریاستی حکومت، شوگر کمشنر اور اورنگ آباد کے ضلع کلکٹر کو اس معاملے میں اپنے حلف نامے داخل کرنے میں ہو رہی دیری پر سرزنش کی تھی اور 4 ہفتوں میں حلف نامے داخل کرنے کی آخری مہلت دی تھی۔ اب اس کیس کی اگلی سماعت کی تاریخ 1 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ منا بھائی MBBS ہی کی طرح رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے گزشتہ روز گھاٹی اسپتال کے کلاس 4 ملازمین اور دیگر امپلائیز کے ہاتھوں ایمبولینس گاڑیوں کا افتتاح کروا کر انہیں پیار بھری جادو کی جھپی لگائی، جس کے سبب وہ لوگ جذباتی ہو اٹھے۔ شہر اورنگ آباد میں کورونا و دیگر امراض کے شکار غریب و پریشان حال مریضوں کو بروقت اسپتال پہنچایا جا سکے، اس مقصد سے رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے شہر کے لیے اپنے ذاتی خرچ سے 3 نئی ایمبولینس گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل گھاٹی کے عمومی شعبے، میڈیسن اور ICU و سول اسپتال میں دن رات خدمات انجام دینے والے کورونا جنگجو اسٹاف ممبران کے ہاتھوں ان ایمبولینس گاڑیوں کا افتتاح عمل میں آیا، جن میں پربھاکر شیویکر، مادھوی گوجے گاولے، افسر بانو نسیم بانو، جیجا راٹھوڑ، محمد سلیم، راہل آٹھولے، آشے کیداری، ان درجہ چہارم کے ملازمین، وارڈ بوائز، نرسز اور سیکورٹی گارڈ کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہی کے ہاتھوں ایمبولینس گاڑیوں کا افتتاح کروایا گیا۔ واضح رہے کہ شہر میں کورونا کے بڑھتے اثرات میں مختلف عوامی نمائندے اور قائدین بھی مدد پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی امتیاز جلیل نے گھاٹی اسپتال کو سلائن کی 4000 بوتلیں عطیہ کی تھیں اور آج پھر یہ قابل ستائش کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان ایمبولینس گاڑیوں میں سنگین حالات سے متاثرہ مریضوں کے لیے آکسیجن کا بھی نصب کیا گیا ہے اور ان ایمبولینس کی خدمات مفت میں دی جائیں گی، اس طرح کا اعلان امتیاز جلیل نے کیا ہے۔ مقدس ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے،
اس تعلق سے آج پولیس کمشنر نکھل گپتا سے نمائندگی کی گئی۔ یہ اطلاع رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے صحافیوں کو دی ہے۔ دیکھیے وہ بھی ایک مدعا تھا کہ ابھی چونکہ رمضان کو ایک عید کے لیے صرف محض 8 دن بچے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر بہت سارے چھوٹے بڑے جو دکاندار ہوتے ہیں، وہ کئی ایسے دکاندار ہوتے ہیں جو سال بھر کا کاروبار جو ہے وہ رمضان کے 1 مہینے کے اندر کرتے ہیں، لیکن اب تقریباً 20 سے 21 دن نکل چکے ہیں، آخری کے 8 دن ہے، تو تھوڑی بہت اگر انہیں رعایت دی جائے پورے کنڈیشنز کے ساتھ، جو بھی کنڈیشنز لگا رہے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی اس وقت 1200 کیسز تھے، اب 300 کیسز ہے، تو یہ 300 کیسز کیسا ہوئے؟ لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں نے پورا کوآپریٹ کیا، پرشاسن پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنے طور کے اوپر جو کرنا تھا وہ کیا ہے، تو ایسے حالات کے اندر تھوڑا سا ان کو بھی کچھ راحت ملے گی، کیونکہ ان کا بھی کوئی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ان کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر چونکہ یہ نردیش جو آیا ہے تو یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر آیا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا آدیش ہے، تو کوئی ایک شہر اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ پولیس کمشنر صاحب نے مجھے آشواسن دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس یہ بات رکھیں گے، اور جو بھی راستہ نکل سکتا ہے وہ راستہ اس کے اندر سے نکالا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری اور تیسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ مہینہ گزر جائے، بندگان توحید اپنے نونہالوں کو ان کی زندگی کا پہلا روزہ رکھوانے میں پہل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، مقدس ماہ رمضان کو ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کے 30 روزے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس ماہ بندگان توحید روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور گھروں کا ماحول مکمل طور پر اسلامی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے، لہٰذا کئی ننھے بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ سید سعد ابن سید ظہیر، عشیرہ فاطمہ بنت شیخ ارشاد اور دیگر بچوں نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر، میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ پنچایت سمیتی اورنگ آباد کے زیر تحت خدمات انجام دینے والے اساتذہ کے مختلف مسائل فوری حل کیے جائیں، اس مطالبے پر ایک میمورنڈم آدرش شکشک تنظیم کی جانب سے ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، BDO اور ایجوکیشن آفیسر کو پیش کیا گیا۔ پنچایت سمیتی کے کم بیش 300 اساتذہ کو ان کے مختلف سپلیمنٹری پیمنٹس پچھلے 2 سال سے ادا نہیں کیے گئے۔ پنچایت سمیتی کو پچھلے 8-10 دن پہلے ہی بجٹ حاصل ہوا ہے، لیکن اب بھی اساتذہ کے سپلیمنٹری بل ادا نہیں کیے گئے۔ اساتذہ سوالی ہے کہ آخر یہ دیری کیوں ہو رہی ہے۔ وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سینئرٹی کے لحاظ سے داخل شدہ بلوں کے مطابق فوری ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح مختلف سینٹرز کے ٹیچرز کو 7ویں پے کمیشن کی جانچ پڑتال کے بغیر ہی GPF، LIC، گروپ انشورنس، پروفیشنل ٹیکس جیسی مختلف کٹوتیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کٹوتیوں کی رقوم ترتیب وار متعلقہ شعبہ جات میں جمع ہوتی بھی ہیں یا نہیں، اس معاملے کی ایکسٹینشن آفیسر کے ذریعے جانچ کروائی جائے۔ اساتذہ کے عمومی تبادلے 2021 کی مناسبت سے پنچایت سمیتی سطح پر کرنے کے معاملے میں سرکاری قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اسی طرح کے کئی مطالبات کو لے کر اساتذہ کی آدرش شکشک سمیتی نامی تنظیم نے ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر اور ضلع پریشد کے ایجوکیشن آفیسر کو میمورنڈم پیش کیے ہیں۔ شہریان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اورنگ آباد ضلع میں گزشتہ 3 دنوں سے کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی ہے۔ گزشتہ روز 801 نئے معاملات کورونا کے سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد 10,300 ہو چکی ہے۔ ضلع بھر میں گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ 1,547 مریض صحت یاب ہو گئے، لہٰذا انہیں رخصت دے کر گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ گزشتہ روز جن 1,547 افراد کو ڈسچارج کیا گیا، ان میں شہری حدود سے 696 اور 851 افراد دیہی حدود کے شامل ہیں۔ اس طرح سے اب تک
1,26,977 متاثرین میں سے 1,14,089 مریضوں کو کورونا سے نجات مل گئی ہے اور فی الحال 10,300 مریضوں کا مختلف اسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ گزشتہ روز جن 801 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے ان میں 320 افراد شہری حدود سے اور دیہی حدود سے 481 مریض شامل ہیں۔ اس مرض کے سبب اب تک 2,588 مرد و خواتین جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہوئی 31 اموات میں سے گھاٹی اسپتال میں 23 مریض فوت ہوئے ہیں۔ اورنگ آباد ضلع میں 2 لاکھ سے زائد دیہی عوام کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، لیکن کورونا ویکسین کی قلت ہو جانے کے سبب ٹیکہ اندازی مہم مدھم پڑ گئی ہے۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے شعبہ صحت سے موصول ہوئی ہے۔ تیزی سے پھیل رہے کورونا مرض پر قابو پانے کے لیے ویکسینیشن کارگر ثابت ہونے کے سبب ضلع بھر کے تمام دیہی مقامات پر بھی 45 سال سے زائد عمر کے شہریان کو کورونا ویکسین دیے جانے کی مہم جاری ہے۔ دیہی عوام بھی اس مہم سے تعاون کر رہے ہیں اور اب تک ضلع میں 2,07,014 افراد کو یہ ٹیکے لگوائے جا چکے ہیں، جن میں 86,757 لوگوں کو پہلا ڈوز اور 20,657 افراد کو دوسرا ڈوز بھی دیا جا چکا ہے۔ یہ ویکسینیشن ضلع بھر کے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز پر جاری ہے اور عوام کے تعاون کو دیکھتے ہوئے یومیہ 10,000 سے زائد افراد کی ٹیکہ اندازی کی جا رہی ہے، لیکن اب چونکہ ویکسین کی قلت درپیش ہے اور مطلوبہ اسٹاک کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے ٹیکہ اندازی کی رفتار بھی سست روی کا شکار ہو چکی ہے اور کچھ ٹیکہ اندازی مراکز تو بند کر دیے گئے ہیں۔ ویکسینیشن سینٹرز پر جا کر بھی ویکسین نہ مل پانے کے سبب شہریان میں ناراضگی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ضلع پریشد کی جانب سے مزید ویکسین کا مطالبہ کیے جانے کی اطلاع بھی ضلع پریشد کے شعبہ صحت کی جانب سے دی گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر چندرکانت پاٹل نے گزشتہ دنوں ریاستی وزیر چھگن بھجبل کو دھمکیاں دی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ مطالبہ اکھیل بھارتیہ مہاتما پھولے سمتا پریشد کی جانب سے سڑکو MIDC پولیس اسٹیشن سے کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 مئی کو چندرکانت پاٹل نے مختلف ٹی وی چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے ریاستی وزیر اور بھارتی مہاتما پھولے سمتا پریشد کے رہنما چھگن بھجبل کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے انتباہ دیے تھے اور دھمکیاں دی تھیں کہ بھجبل اپنی زبان بند رکھیں ورنہ انہیں مہنگا پڑے گا۔ پاٹل نے اپنے آپ کو اس دھمکی آمیز گفتگو میں حق بجانب بتلاتے ہوئے ایسا تاثر دیا تھا کہ جیسے قانون و انصاف انہی کے اشاروں پر چلتا ہے، جس کے پیش نظر اکھیل بھارتیہ سمتا پریشد کی اورنگ آباد اکائی کی جانب سے ضلع صدر منوج ونائک راؤ گھوڑکے کی قیادت میں MIDC سڑکو پولیس تھانے میں ایک عرضی دی گئی، جس میں چندرکانت پاٹل پر OBC سماج کے جذبات مشتعل کرنے اور ان کے قائد و کابینی وزیر کو دھمکی دینے کے الزام کے تحت معاملہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سندیپ گھوڑکے، چندرکانت پہرکر، یوگیش ہیکاڑے اور ناگیش ہیواڑے و دیگر موجود تھے۔ اپنی 2 ویلر گاڑی پر فرضی نمبر ڈال کر گھوم رہے ایک نوجوان کو کرائم برانچ پولیس نے مہاویر چوک پر دھر دبوچا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چھاونی سٹی ٹریفک برانچ کے پولیس عملدار دادا صاحب مانک راؤ سابلے اپنے عملے کے ساتھ اتوار کے روز مہاویر چوک پر ڈیوٹی پر تھے کہ ایک 2 ویلر پر جا رہے گووند نامی سوار کو انہوں نے رکوایا اور اسی دوران اپنی چالان مشین پر جب اس گاڑی کا نمبر پلیٹ لوڈ کیا تو پتہ چلا کہ مذکورہ نمبر فرضی و جعلی ہے۔ دادا صاحب سابڑے کی شکایت پر ویدانت نگر پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج ہوا اور پولیس نے ملزم گووند کو گرفتار کر کے عدالت میں کھڑا کیا تو فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ AS کامبلے نے اسے بدھ تک پولیس کسٹڈی میں رکھے جانے کے احکام صادر کیے۔ تعلقہ اورنگ آباد کے جے پور نامی دیہی مقام پر بجلی گرنے سے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ اورنگ آباد کے قریبی مضافات کرماڑ سمیت اطراف کے علاقوں میں گزشتہ دنوں 2 مئی کی شام آسمانوں پر بادلوں کا ہجوم ہو گیا اور 5:30 بجے ہی سے بجلیوں کی کڑکڑاہٹ اور تیز ہواؤں و بادلوں کی گھن گرج کے بیچ 5:45 بجے کے قریب جے پور تعلقہ اورنگ آباد میں بجلی گر پڑی، جس کی زد میں آ کر 2 افراد جھلس کر فوت ہو گئے۔ مہلوکین کے نام سنیل ترگوٹے اور پرکاش شندے ہیں جو مسنت پور چکل تھانہ کے ساکنان بتلائے جا رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق ترگوٹے کی موت جائے وقوع پر ہی ہو گئی، جبکہ شندے کو شدید زخمی حالت میں کرماڑ کے دیہی اسپتال لائے جانے کے بعد وہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ بجلی گرنے کی واردات کے وقت دونوں افراد سمردھی ہائی وے سے متصل لاڑساونگی راستے سے اپنے گھر جا رہے تھے اور اسی درمیان ترگوٹے کو فون آنے اور اس بجلیوں کی کڑک کے دوران اس کے فون پر بات کرتے ہوئے چلنے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسی لیے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے اوقات میں موبائل فون کا استعمال سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پڑوسیوں سے ہوئے جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر ایک ماں نے اپنے 2 معصوم بچوں کو چھت سے نیچے پھینک دیا اور خود بھی نیچے کود گئی۔ اس حادثے میں ایک معصوم بچے کی جگہ پر ہی موت ہو گئی، جبکہ بیٹی اور ماں شدید طور پر زخمی ہوئی ہیں، جنہیں علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانہ شریک کیا گیا ہے۔ انیتا ستیش آٹکر صنعتی علاقہ والوج کے بجاج نگر کی جیجا ماتا کالونی میں اپنے شوہر ستیش اور 2 بچوں جن میں 2 سالہ بیٹی پرتیکشتا آٹکر اور 1 سال کی عمر کے بیٹے سوہم کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا شوہر ستیش ناگناتھ آٹکر کمپنی مزدور ہے۔ یہ خاندان شولاپور ضلع کے پنڈھرپور کا متوطن ہے۔ پیر کے دن بھی ستیش کام پر گیا ہوا تھا۔ اسی دوران انیتا کا اپنے پڑوسیوں سے کوئی جھگڑا ہو گیا۔ انیتا اس جھگڑے سے اتنی مشتعل یا افسردہ ہو گئی کہ وہ اپنے دونوں بچوں سمیت اس 2 منزلہ مکان کی چھت پر گئی اور پہلے سوہم کو چھت سے نیچے پھینکا اور پھر 2 سالہ پرتیکشا کو بھی چھت سے نیچے ڈھکیل کر آخر میں خود بھی چھت سے کود گئی۔ ظالم ماں کے اس ظلم کا شکار سوہم موقع واردات ہی پر فوت ہو گیا، جبکہ ماں انیتا اور بیٹی پرتیکشا سنگین طور پر زخمی ہو گئے اور شدید حالت میں گھاٹی میں زیر علاج ہیں۔ اطلاع ملتے ہی MIDC والوج پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر مدھوکر ساونت، اسسٹنٹ انسپکٹر مدن سنگھ گھناوت اپنے عملے سمیت موقع پر پہنچے اور جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہرسول جیل سے علاج کے لیے گھاٹی دواخانے لایا گیا اقدام میں قتل، لوٹ مار اور پولیس پر حملے کا خطرناک و خوخار ملزم فرار، پولیس کے ہاتھوں کے بھی اڑ گئے طوطے، ملزم پر ہوا ایک نیا کیس درج۔ کورونا پر قابو پانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ثمرآور، متاثرین کی تعداد میں آ رہی ہے کمی، ضلع کلکٹر کا اظہار تمانیت۔ گروارے کمپنی کے شیڈ میں قائم ہو رہے وسیع و عریض کووڈ کیئر سینٹر کا میونسپل کمشنر نے کیا معائنہ اور دی ضروری ہدایات۔ پانی سپلائی کرنے والی پرانی اور خستہ پائپ لائنوں کے پھوٹنے کا سلسلہ ہے جاری، علاقہ ریلوے اسٹیشن پر پھر ایک بار پھوٹی پائپ لائن، لاکھوں لیٹر بیش قیمت پانی ہوا ضائع، انتظامیہ کی کارکردگی پر شہریان نے اٹھائے سوال۔ اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ماہ رمضان المبارک، تیسرے و آخری عشرے میں معصوم بچے اپنا پہلا روزہ رکھنے کے لیے لے جا رہے ہیں سبقت، والدین بھی نونہالوں کی کر رہے ہیں ہمت افزائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔